تھے۔ یہ دو قحطانی قبیلے تھے جو صد معارج کی تباہی کے بعد یمن سے ہجرت کر کے یثرب پہنچے تھے۔ ان قبیلوں کی رہائش سے یثرب کی تاریخ پر بہت گہرا اثر مرتب ہوا۔ مستند قول کے مطابق یہ دونوں قبیلے تیسری صدی عیسوی میں یثرب پہنچے۔ مدینہ الرسول کے بہت سے نام ہیں، ناموں کی اس کثرت سے بھی مدینہ منورہ کی عظمت عیاں ہے۔ چند مشہور نام یہ ہیں: المدینہ، یہ شہر کا سب سے مشہور نام ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہجرت فرمائی اور یہیں مدفون ہوئے۔ ایک نام طابہ ہے، جی ہاں، مدینہ منورہ کو طابہ بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم اور مسند احمد کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس پیارے شہر کا نام طابہ رکھا ہے۔ دراصل طابہ اور طیبہ طیب کے معنی میں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ شہر شرک سے پاک ہو گیا اور ہر پاک چیز کو طیب کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام یثرب ہے، یہ سب سے ابتدائی نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو تبدیل فرما کر المدینہ نام رکھا۔ نام تبدیل کرنے کی وجہ شاید یہ ہو کہ یثرب کا مطلب ہے ملامت، فساد اور خرابی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ چھوڑ کر ایسے علاقے کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں کھجوروں کے درخت بہت زیادہ ہیں۔ میں نے سمجھا شاید یہ یمامہ یا ہجر ہو، لیکن معلوم ہوا یہ مدینہ یعنی یثرب ہے۔ ابو عبیدہ لغوی فرماتے ہیں یثرب پورے علاقے کا نام ہے، مدینہ منورہ تو اس کا ایک حصہ ہے۔ علامہ یاقوت حمدی نے معجم البلدان میں لکھا ہے شہر کے 29 نام ہیں اور وہ یہ ہیں: المدینہ، طیبہ، طابہ، المسکین، الازرہ، الجابرہ، المحبہ، المحببہ، المحبورہ، یثرب، الناجیہ، الموفیہ، اکال البلدان، المبارکہ، المحکوفہ، المسلمہ، المجنہ، القدسیہ، العاصمہ، المرزوقہ، الشافیہ، الحیرہ، المحبوبہ، المرحومہ، جابرہ، المختارہ، المحرمہ، القاسمہ، تبابہ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے میرے رب مجھے اچھی جگہ داخل فرما اور اچھی طرح یہاں سے نکال۔ اس دعا کے بارے میں بعض ائمہ کا قول ہے کہ مدخل صدق سے مراد مدینہ منورہ اور مخرج صدق سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ یہ تھی مدینہ منورہ کے ناموں کی تفصیل۔ اب فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے فضائل و مناقب بے حساب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ بہت سی احادیث اور آثار اس کے مرتبے اور فضیلت کو شد و مت سے ثابت کرتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دلالت کرتی ہیں کہ مدینہ منورہ دنیا و آخرت کی بھلائی کا جامع ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ مدینہ منورہ کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی محبت سے بھی بڑھا دے۔ اے اللہ ہمارے غلہ و پیداوار میں برکت فرما اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے موافق بنا دے اور اس کا موسمی بخار جائفہ میں منتقل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ اس مبارک اور پاکیزہ دعا کے نتیجے میں مدینہ منورہ کی معیشت روز افزوں ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں اس کی محبت کائنات کے تمام خطوں سے زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ مدینہ منورہ کے حق میں برکت کی دعا فرمائی۔ بخاری اور مسلم میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مدینہ میں مکہ سے دگنی برکت فرما۔ سیدنا عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا اور مکہ والوں کے لیے دعا فرمائی تھی، میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں اور میں اس کا رزق اور گلے کے لیے مکے کے مقابلے میں دگنی برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس طرح مسند بزار کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد محترم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ ایک دفعہ مدینہ میں شدید قحط پڑ گیا اور مہنگائی ہو گئی۔